Please subscribe our YouTube channel. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب کلام الہی کا شرف حاصل ہوا اور بات کرنے لگے اور منصب نبوت رسالت عطا ہوا تو اپنی ذات اور اپنی طاقت پر بھروسہ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گئے. یہ بڑوں کی نشانی ہے. سمجھ میں آیا؟ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ لوگ ہر بڑائی پر متواضع بنتے جاتے ہیں, جھکتے جاتے ہیں اور اللہ کے بندے بنتے جاتے ہیں. اور جو نقلی لوگ ہوتے ہیں, ڈپلیکیٹ ہوتے ہیں, دنیا دار ہوتے ہیں, تو وہ کیسے ہوتے ہیں کہ وہ تھوڑی بڑائی مل جائے تو بدہضمی ہو جاتی ہے. ان کو کیا ہو جاتی؟ بدہضمی ہو جاتی ہے, اپنی بڑائی ٹھوکتے ہیں, پھر اللہ ذلیل کرتا ہے. تو اب اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے کہ اس منصب عظیم کی ذمہ داریاں اسی کی مدد سے پوری ہو سکتی ہے, اور جو مصیبتیں آئے گی پھر نبیوں کے اوپر جو آتی ہے وہ لازمی ہے, ان کی برداشت کا حوصلہ بھی اللہ کی طرف سے عطا ہو سکتا ہے. اس لیے اس وقت انہوں نے 5 دعائیں کی. کون سی؟ رب اشرح لی صدری, اے اللہ کیا کر دے؟ ہاں, سینہ کھول دے میرا, کیونکہ سینہ کھلے گا نہیں تو نبوت کا حق ادا کیسے ہوگا, دعوت کیسے دیں گے؟ اب یہ تو ہوا اندر کا علم. دوسرے ویسر لی امری, اور میرا معاملہ آسان کر. اللہ اگر آسان نہ کرے تو فرعون کو دعوت دینا بہت دور کی بات ہے, جس کے ٹکڑوں پر پلے تھے. یہاں بیوی کو بھی نماز پڑھ پلو لے, اور اپنی بیٹی کو بھی بیٹا ذرا اوڑھنی سر پر رکھ, اور اللہ اللہ کر بولنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. جو ہمارا کھاتے ہمارے بیٹے ہمارے نافرمان ہو جاتے ہیں. آج کوئی کسی کی نہیں سنتا, اور یہ تو پوری قوم کو, فرعون کو, سب کو جا کے دعوت دینا تھا. اس لیے معاملہ اللہ آسان کریں گے تو آسان ہوگا. ویسر لی امری, میرا معاملہ آسان کر. یہ آسانی پر ایک حدیث شریف میں آیا ہے, مسلمانوں کو اس دعا کی تلقین کی گئی اپنے کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا مانگے. کیا مانگے؟ اللہم الطف بنا فی تیسیر کل عسیر فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر. کیا مطلب ہوا؟ اے اللہ ہم پر مہربانی فرما ہر مشکل کام کو آسان کرنے کے لیے, کیونکہ ہر مشکل کام کا آسان کر دینا آپ کے قبضے میں. کیا دعا ہے؟ کیا دعا؟ اللہم الطف بنا فی تیسیر کل عسیر, ہاں, فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر. آسانی, ہر کام میں آسانی کے لیے یہ دعا مانگی. تیسری دعا کیا مانگی؟ وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي, کھول دے میری زبان کی بندش, گاٹھ, گرہ کھول دے تاکہ لوگ میرا کلام سمجھنے لگے. زبان کی بندش کھول رہے ہیں, خطابت مانگ رہے ہیں, بولنے کی طاقت مانگ رہے ہیں, لیکن نیت اپنی بڑائی نہیں ہے. يَفْقَهُوا قَوْلِي, تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے بات. ہمارا کیا ہے؟ لوگ بھی اپنی خطابت سیکھتے ہیں, زور بیان سیکھتے ہیں, قادر الکلام بننا چاہتے ہیں, لیکن نیت لوگوں کو سمجھانے کی کم اور اپنی ذات کو مشہور کرانے کی زیادہ ہوتی ہے, جس پر اللہ منہ کے بل پکڑ کے جہنم میں خطیب کو ڈال دے گا. کتنا بڑا سبق ہے. اے اللہ میری زبان کی گرہ کیوں کھول؟ تاکہ لوگ میری بات کو, میری دعوت کو سمجھ سکیں. جی آگے یہ ہے کہ وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي, یہ بھی دعا مانگی کہ اللہ میرے خاندان میں سے ایک وزیر مجھے دے دے, کام انجام دینے والا. سمجھ میں آیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے خاص وزیر مانگ کے لیے. وزیر کے لغوی معنی ہی ہے بوجھ اٹھانے والا. وزر یزیر کا مطلب کیا ہے؟ الوزر کا, ولا تزر وازرۃ وزر اخرى, تو وزر یزیر کا مطلب بوجھ اٹھانا. اسی سے اس میں فاعل بنا کیا؟ وزیر, بوجھ اٹھانے والا. تو وزیر بوجھ اٹھانے والا ہوتا ہے. سمجھ میں آیا؟ ہاں, وزیر سلطنت چونکہ اپنے امیر اور بادشاہ کا بار ذمہ داری اٹھاتا ہے, اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وزیر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بولو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کمال عقل والے تھے کہ کسی کام یا تحریک کے چلانے کے لیے سب سے پہلی چیز انسان کے اعوان و انصار چاہیے. ساتھی ہوں گے تو کام بڑھاؤ گے نا, اکیلا چنا کیا بھاڑ جھوکے گا. اس دعا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو وزیر طلب فرمایا اس کے ساتھ ایک قید من اہلی بھی لگا دی.
वजीर दे और मेरे घर में से दे। क्या मांग रहे मूसा अलैहिस्सलाम? मेरे घर में से। ये वजीर मेरे खानदान और अकारिब में से हो, क्योंकि अपने खानदान के आदमी के आदात और अखलाक देखे भाले तबाह में बाहम उल्फत और मुनासबत होती है, जिससे उस काम में मदद मिलती है, बशर्ते के उसको काम की सलाहियत में दूसरों से फायदा देखकर लिया गया हो। काम भी हो, खानदान वाला भी होना और साथ में सलाहियत वाला भी, महज अकरबा परवरी का दाइया ना हो। नहीं नहीं, हमारा बेटा है, लंगड़ा मुंगड़ा है, पुंगड़ा है, कैसा भी इसको लेके चलना, इसको संभाल, काम मरा तो चलेगा, मेरा बेटा नहीं मरने होना, ऐसा नहीं। एक तो बासलाहियत है और फिर अपने खानदान में से है, तो ऐसे को आगे बढ़ाना चाहिए। और हारून अलैहिस्सलाम को जब मांगा तो साथ में कहा, वो मुझसे ज़्यादा फसीह हैं मेरे भाई, उनको मेरे साथ कर दे। दावत के साथी मांगना चाहिए, तो ये दाई होगा, दावत के साथी काटने वाला ये गैर दाई होगा। मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाहि अलैह कुरानों के मजमे में अक्सर ये बयान करते थे, बंदर मत बनो, बंदर। जब कोई साथी काम करने वाला हो तो उसको आगे बढ़ाओ। क्या करो? उसको आगे बढ़ाओ, बंदर मत बनो। और बंदर की फितरत है, जब कोई बंदर बच्चा जवान होने लगता है तो पुराना बंदर उससे लड़ता है, उसको मार डालता है जान से, ताकि सरदार वो ना रहे, जो जीता वही सिकंदर। ये जानवरों में यही हिसाब है क्या? जो जीता वही सिकंदर। वहाँ लड़ाई होती है बाकायदा, हुकूमत के लिए, औरत के लिए, दोनों के लिए सिस्टम है। तो मौलाना फरमाते थे बंदर मत बनो, काम करने वाला कोई अगर साथी तैयार हो तो उसको आगे बढ़ाओ। अरे समझे कि नहीं समझे? हाँ, मदरसों में भी ऐसा ही होना चाहिए। इसलिए हमने अपने शागिर्दों में से चुनना शुरू कर दिया है, हमारे बाद हमारा बेटा नहीं, हाँ, बल्कि जीते जी कुछ ऐसे लोग तैयार हो जाएं जो इस उम्मत की अमानत को संभाल लें। अल्लाह के पास जवाब देना है, वरना जिंदगी भर मुकाबला करते रहे दुश्मनों का कि मदरसा न बने न बने न बने न बने न बने, और जब बन गया तो फिर उसके बाद अब मुकाबला करते रहो अपनी औलाद, नालायक औलाद का, कि मेरे बाप का मदरसा है, मेरे बाप का मदरसा है। काम बढ़ाओ नहीं, कुर्सी अड़ाओ। कैसी औलाद पैदा होती? काम बढ़ाओ नहीं, कुर्सी अड़ाओ। इसलिए जो दीन के शौबे हैं, उन दीन के शौबों में दिल बड़ा करके बासलाहियत लोगों को आगे करना चाहिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने मांग के लिया अपने भाई को, 4 साल बड़े थे मूसा, हजरत हारून अलैहिस्सलाम, वो भी क्या थे? माँ जाए भाई, बाप एक, बाप 2 और माँ 1, समझे? तो मांग कर लिया कि अल्लाह मेरे भाई दे दे मुझे दीन के काम में। तो ये दीन का काम होगा। काटाकुटी करने वाले जो कर रहे हैं, नाम दीन का है लेबल, लेकिन अंदर काटाकुटी। जहां दयानतदारी पर भरोसा पूरा हो तो किसी सालेह असलाह अपने रिश्तेदार को कोई ओहदा सुपुर्द कर देना कोई आयब नहीं, बल्कि मुहिम्मात उमूर की तकमील के लिए ज्यादा बेहतर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खुलफाए राशिदीन उमूमन, चारों खुलफा उमूमन वही हजरात हुए हैं जो बैत नबूवत के साथ रिश्तेदारियों के ताल्लुकात भी रखते थे। अब आ गई सियासत। बास जगह आपको मिलेंगे, हाँ दीन का काम, क्या बाप दादा का काम है, मीरास है क्या, वो बेटे को हका लो, अरे बहुत बासलाहियत है, बहुत ऐसा है, बहुत नहीं नहीं नहीं, नहीं यार, रिश्तेदारी नहीं चलती। जहां मन में आया रिश्तेदार को उठा के फेंक दिया, समझ में आया? और जहां मन में आया वहां हजरत का बेटा है, हजरत का बेटा है, हजरत का बेटा है। हवस छुप छुप के सीने में बना लेती है तस्वीरें। जहां मन में आया वैसा किया। लेकिन याद रखो, जब कारी तय्यब साहब रहमतुल्लाहि अलैह का, मौलाना सालिम का, इनका वो मसला चला देवबंद में कि इनके बाद ये बेटे हैं, ये है, ऐसा है, वैसा है, तो उसी वक्त ये बात सामने आई। दीन की बुनियादों में अक्सर रिश्तेदार काम आते हैं। बासलाहियत होना चाहिए, नेक होना चाहिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये दीन का बेड़ा उठाने वाले 2 ससरे हैं और 2 दामाद हैं हुजूर के। अबू बकर और उमर क्या हैं? ससरे हैं। उस्मान और अली। इसलिए कहीं किसी चीज का बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि नहीं, रिश्तेदारों को बिल्कुल नहीं आगे बढ़ाना, गलत। बासलाहियत है, नेक है, आगे बढ़ाओ। और अगर सलाहियत नहीं है
تو پھر مت بڑھاؤ. ایسے ہمارے بزرگ ہیں, انہوں نے کہا نہیں ہماری اولاد اس میں نہیں. حضرت عمر نے فرمایا تھا ابن عمر کو مشورے میں لینا, 6 لوگوں کے درمیان سے خلیفہ بنے گا, ابن عمر نہیں بنے گا, عبداللہ ابن عمر, یہ خالی مشورے کے لیے ہے, مت بنانا, صاحب بول دیا تھا. تو یہ ہمارا کام ہے. اور پھر اس جگہ کہ کسی کی اولاد نیک صالح اولاد کو بنانا نہیں بنانا وہ آگے کی چیز. میں خود جو باصلاحیت محتمم کے بیٹے, حضرت جی کے بیٹے یا امیر صاحب کے بیٹے یا رشتہ دار ہوں, ان سے یہ کہتا ہوں تیل دیکھنا, تیل کی دھار دیکھنا, صلاحیت بھی ہے, سب ہے, باپ کا مشن لے کے چلنا چاہتے ہیں, دیکھنا امت قبول کرتی ہے, ہضم کرتی ہے تو ویلکم, السلام علیکم, کریں گے کام. اور اگر امت بولتی ہے نہیں بس تم جاؤ یار یہاں سے, ہماری دال گلنے والی نہیں ہے, زبردستی کی دشمنی, تو پھر اس آدمی نے صاف طور پہ اپنا راستہ بدل دینا. تمنا اپنی جگہ, صلاحیت اپنی جگہ, لوگ کیا بولیں گے اپنی جگہ. اللہ سے مانگنا ہے اللہ مجھ سے اپنے دین کا کام لے لے بغیر شر کے, اللہ تعالیٰ دوسری لائنیں دے کر چمکا دے گا اس کو. لیکن جھگڑے نہیں کرنا. کیا نہیں کرنا؟ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ, حدیث پاک میں ہے نااہلوں کو جب عہدے سپرد ہونے لگے تو قیامت کا انتظار کرو. کیا کرو؟ بعض امیروں کو ہم نے اپنے کانوں سے سنا اور آنکھوں سے دیکھا. میں ہمیشہ ایڑے باگڑے اپنے پاس رکھتا ہے کیا؟ نا شان لوگ اپنے کو نہیں چلتے, سب کان کے نیچے مانگتا اپنے. امیر صاحب کیا کام کریں گے؟ ارے کیا کام کریں گے؟ سمجھ میں آئے؟ اور میرے کو بولتے ہیں لوگ مفتی صاحب یار تمہارے ارد گرد کے لوگوں نے تمہارے کو ہمیشہ ستایا ہے. میں نے کہا کام کیا ہجوڑوں سے لیا جاتا ہے کیا؟ کام مردوں سے لیا جاتا ہے. کوئی بھی بادشاہ جب جنگ جیتنا چاہے تو اسے مضبوط کمانڈروں کو استعمال کرنا پڑے گا. یہ جنگ جیتے, وہ جنگ جیتے, ساری جنگیں جیت گئے, وہ ہو گیا اپنا کام. اب اس کے بعد ان کے اندر کا اگر انسان مر کے شیطان زندہ ہوا, وہ خود مختار ہو گئے, نظام حیدرآباد بن گیا, وہ تمہارے گجرات کی ایک حکومت قائم ہو گئی اور ٹیپو سلطان کی ہو گئی, اس کو ہم کیا کریں گے؟ ہاں ہمارے برتن میں خیر تھا, ہم نے کام والوں کو آگے بڑھایا. اور کسی کے اندر اگر شر ہے وہ غدار بن جائے تو وہ بھگتے گا نا, ہم کیوں سوچے اتنے آگے کا. اور بعض لوگ کیا کہتے ہیں نہیں اپنے کو تو بس بگو بگو پاؤس پڑل کا بگو بگو خالی منڈے ہلانے والے چاہیے, ہم وہ نہیں. پھر ہمارا نصیب وفاداری یا غداری. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا بگاڑ حکومتوں میں یا جماعتوں میں یا تحریکوں میں تم کو نظر آتا ہے وہ اچھے ساتھی نہ ہونے کی وجہ سے. کیا کی وجہ سے بولے؟ تو کام کرنا ہے تو آپ کو اچھی فوج تیار کرنا پڑے گا. سمجھ میں آئے؟ ایک سیدھا سادہ آدمی, اجتماع مل گیا کولہاپور کو, جمال الدین بارگین مرحوم, 13 مہینے کے روزے رکھا اجتماع کامیاب کرانے کے لیے, پورے ہندوستان میں گھوما, سیدھا سادہ آدمی. لیکن تھا ایسا مست وہ کہ مولانا یونس صاحب بھی کچھ بولے, او مولانا تمہیں غلط بول رہی, ایسا سامنے بولتا تھا. تو کاڑیا کرنے والے آتے تھے, بولتے تھے وہ جملہ تم نا ایسا بولنے لگیا تھا. جمال الدین کو کیا بول رہے ہو؟ جملہ تم نا ایسا بولنے لگیا تھا. مولانا یونس, ارے دودھ دینے والی بھینس کی لات بھی کھانا پڑتی ہے. کیا فرماتے تھے؟ ہاں تمہارا چیلا تھا نا مفتی صاحب, دیکھو. ہاں بھائی ہمارا تھا, ہمارے برتن میں ساتھیوں کو نبھانا, آگے بڑھانا تھا. اب سامنے والے کے برتن میں اگر غداری تھی تو وہ بھوگتے اس کو, سمجھے کہ نہیں؟ اچھے صلاحیت والے لوگوں کو لے کر چلیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے.